بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلطان محمود غزنوی اور ہندوستان، ایپیسوڈ نمبر 11۔ سلطان محمود غزنوی نے اب متھرا پر حملہ آور ہونے کے لیے اپنے لشکر کے ساتھ کوچ کیا۔ متھرا ہندوؤں کے مشہور اوتار کرشن جی کی جائے پیدائش تھا۔ ہندوؤں کے عقیدے کے مطابق متھرا دیوتاؤں نے تعمیر کیا تھا۔ شہر بہت مضبوط تھا، اس کے 2 دروازے دریا کے جانب تھے اور شہر میں داخل ہونا آسان نہ تھا۔ وہاں 1000 مندر تھے جو پختہ تھے اور لوہے کی سلاخوں سے بندھے ہوئے تھے۔ شہر کے درمیان ایک بہت بڑا مندر تھا۔ ہزاروں پختہ اور شاندار مکانات شہر کے اندر موجود تھے۔ دراصل اپنے اوتار کرشن ہی کی وجہ سے ہندوستان کے لوگ متھرا شہر کو بڑا مقدس اور قابل عزت خیال کرتے تھے، اس لیے کہ کرشن کو وہ اپنا اوتار سمجھتے تھے۔ ہندوؤں کے عقیدے کے مطابق ان کے 10 اوتار ہیں۔ ان کا پہلا اوتار مچھلی کی صورت میں ہے، دوسرا اوتار کچھوے کی صورت میں، تیسرا اوتار سور کی صورت میں، چوتھا اوتار انسان اور شیر کے مرکب صورت میں، 5واں اوتار مورنی کی صورت میں، 6واں اوتار رام کی صورت میں، 7واں اوتار رام چندر کی صورت میں، 8واں اوتار کرشن کی صورت میں، 9واں اوتار بدھ کی صورت میں، اور ابھی ان کا 10واں اوتار آئے گا اور اس کا نام وہ کالکی اوتار رکھتے ہیں۔ ہندوؤں کا یہ عقیدہ ہے کہ اس دنیا کو تباہی سے بچانے کے لیے ویشنو نے 9 اوتار دیے۔ جبکہ دنیا کے اخلاقی حالات خراب ہو جاتی تو خدا اس کی اصلاح کے لیے حیوان یا انسان کی صورت میں زمین پر جلوگر ہوتا ہے۔ اس نظریے کی بنا پر بعض دیگر مذاہب ہندو مذہب میں ضم ہو گئے، مثلا بدھ مت اور بھاگو مت مذہب۔ جہاں تک ہندوؤں کے اوتار کرشن کا تعلق ہے تو کرشن متھرا میں پیدا ہوئے جو دریائے جمنا کے کنارے پر واقع ہے۔ ان کے والد کا نام واسودیو اور والدہ کا نام جیوکی تھا۔ اس وقت متھرا کا حکمران راجا کنس تھا، جس کی رعایا اس کے ظلم و ستم اور بے رحمی اور ناانصافی کی وجہ سے تنگ آئی ہوئی تھی۔ کسی نجومی نے اسے بتایا کہ اس کی بہن دیوکی کا 8واں لڑکا اس کو قاتل ہوگا۔ اس نے فوراً اپنی بہن کو مار ڈالنے کا قصد کیا، لیکن وہ منت سماجت کر کے اس شرط پر رہا ہوئی کہ وہ اپنے ہر لڑکے کو قتل کر کے بادشاہ کے سپرد کر دیا کرے گی۔ چنانچہ بادشاہ نے ان دونوں میاں بیوی کو اپنے محل میں قید رکھا۔ دیوکی کے بدن سے 7 لڑکے پیدا ہوئے جو راجا کے حوالے کر دیے گئے۔ اس بے رحم نے سب معصوم بچوں کو قتل کر دیا۔ جب 8واں بچہ کرشن پیدا ہوا، واسودیو فوراً اسے کپڑے میں لپیٹ کر محل سے نکلا اور گوکل کی طرف روانہ ہوئے۔ وہاں ان کا دوست نندن جی رہتا تھا۔ وہ شیر فروش فرقہ کا سردار تھا۔ اپنے اوصاف حمیدہ کی وجہ سے بہت مشہور تھا۔ اس کی بیوی جسودہ بھی عمدہ اخلاق کی مالک تھی۔ واسودیو نے اپنے فرزند کو ان کے حوالے کر دیا۔ جسودیو نے کرشن مہاراج کی خوب دیکھ بھال کی اور والدین کی محرومی کا احساس نہ ہونے دیا۔ بہرحال سلطان محمود غزنوی ہندوؤں کے اوتار کرشن جی ہی کے شہر متھرا پر حملہ آور ہونے کے لیے بڑی تیزی سے آگے بڑھا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ متھرا شہر کے اندر جو محافظ لشکر تھا، اس لشکر کو جب سلطان محمود غزنوی کے آنے کی اطلاع ملی تو لشکر شہر چھوڑ کر بھاگ گیا۔ اس طرح اس لشکر نے سلطان محمود کا کام خود ہی آسان کر دیا اور سلطان فاتح کی حیثیت سے متھرا شہر میں داخل ہوا۔ مورخین یہ بھی لکھتے ہیں کہ متھرا شہر میں داخل ہونے کے بعد سلطان محمود غزنوی کو 500 سونے کے بڑے بت ملے اور 200 سونے کے چھوٹے بت مندروں سے دستیاب ہوئے۔ سلطان نے تمام بتوں کو توڑ دیا۔ ایک بت کی آنکھ میں یاقوت کے ٹکڑے جڑے ہوئے تھے، اس کا وزن 45 مسقال تھا۔ سونے اور چاندی کے بتوں کا بوجھ 100 اونٹوں میں اٹھایا تھا۔ مسقال کا وزن 4.5 ماشا تھا۔ سونے کا سکہ اسلامی ممالک میں رائج تھا۔ وہاں سے محمود کو مال غنیمت میں 9730 مسقال سونا ملا۔ متھرا سے سلطان محمود کو جو کچھ ملا اسے سمیٹ کر سلطان نے اپنے لشکر کے ساتھ بندار بین کا رخ کیا اور بندار بین والوں پر بھی سلطان کا ایسا ہی خوف، ایسا ہی دہشت طاری ہوئی کہ لگے بغیر انہوں نے ہتھیار ڈال دیے اور سلطان کی اطاعت قبول کر لی۔ ان ساری کارروائیوں کے بعد سلطان ہر چیز کو سمیٹتا ہوا اپنے لشکر کے ساتھ غزنی کی طرف کوچ کر گیا تھا۔ ایک روز عبداللہ قراتگین، کوشل اور احمد نیالکین تینوں غزنی شہر میں عبداللہ قراتگین کی حویلی کے سامنے رکے۔ تینوں اپنے گھوڑوں سے اترے۔ عبداللہ قراتگین آگے بڑھ کر اپنے حویلی کے دروازے پر دستک دینا ہی چاہتا تھا کہ عین اسی لمحے حویلی کا دروازہ کھل گیا۔ دروازہ کھلنے والا عبداللہ قراتگین کا چھوٹا بھائی سنجر تھا اور اس کے ساتھ عبداللہ کی بہن خساف، سنجر کی بیوی ارجان اور عبداللہ قراتگین کا بہنوئی
عثمان اور احمد نیالکن کی بیوی پاشان کھڑے سب مسکرا رہے تھے۔ اس موقع پر عبداللہ کوشل کی طرف اشارہ کر کے سب کو مخاطب کرتے ہوئے کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ اس کا بھائی سنجر بول اٹھا اور مسکراتے ہوئے کہنے لگا، بھائی آپ یہ نہ بتائیے گا کہ ہماری بہن کوشل ہے اور آپ کی بیوی ہے، اس کی ہمیں خبر ہو چکی ہے۔ ہندوستان سے جو لوگ وقفہ اس سے ادھر آتے رہے ہیں وہ ہمیں اطلاع کرتے رہے کہ آپ کی شادی کوشل سے ہو چکی ہے۔ ہم تو بڑی بے چینی سے آپ دونوں کی آمد کے منتظر تھے، اور پھر آج جب لشکر آیا تو ہمارے انتظار کی بے چینی اور بڑھ گئی۔ ہم سب یہاں دروازے کے پاس کھڑے تھے اور یہ ٹھان رکھی تھی کہ جو ہی آپ تینوں حویلی کے سامنے آ کر اپنے گھوڑوں سے اتریں گے ہم ایک دم حویلی کا دروازہ کھول دیں گے۔ سنجر کے ان الفاظ پر جہاں عبداللہ اور احمد نیالکن مسکرا رہے تھے وہاں کوشل بھی خوشی کا اظہار کر رہی تھی۔ پھر کوشل کو مخاطب کرتے ہوئے عبداللہ کہنے لگا، یہ میرا بھائی ہے، اس کے ساتھ ارجان اس کی بیوی ہے، ارجان کے ساتھ ارجان کے بھائی احمد نیالکن کی بیوی پاشان ہے، اور سنجر کے پہلو میں جو کھڑی ہے وہ میری بہن خسار ہے۔ پھر عبداللہ نے کوشل کو اندر داخل ہونے کے لیے کہا۔ جو ہی کوشل دروازے سے اندر گئی خسار بھاگ کر آگے بڑھی اور اس نے کوشل کو اپنے ساتھ لیا اور اس کا چہرہ چوما۔ اس کے بعد پاشان اور ارجان نے بھی ایسا ہی کیا۔ اس موقع پر سنجر حرکت میں آیا اور عبداللہ، قراتگین اور احمد نیالکن کے علاوہ کوشل اور تینوں کے گھوڑے وہ استبل کی طرف لے جا رہا تھا، جبکہ ارجان، پاشان اور خسار حسین اور خوبصورت کوشل کو اپنے ساتھ لپٹائے حویلی کے اندرونی حصے کی طرف جا رہی تھی۔ عبداللہ، قراتگین اور احمد نیالکن ان کے پیچھے پیچھے تھے۔ متھرا اور بنداربین کی شاندار فتح کے بعد چند ہفتوں تک سلطان محمود نے اپنے لشکر کے ساتھ غزنی میں ہی قیام کرتے ہوئے اپنی سلطنت کے انتظام اور انسان کی طرف توجہ دی، اس لیے کہ ایک بہترین مصنف اور ایک عمدہ فرمانروا تھا۔ اس کے علاوہ مورخین لکھتے ہیں کہ محمود بڑا عادل اور انصاف پسند فرمانروا تھا۔ وہ وقتاً فوقتاً اپنی سلطنت کے مختلف حصوں کا دورہ کرتا رہتا تھا تاکہ اسے مختلف علاقوں کے حالات سے آگاہی ہوتی رہے، اہلکار چوکس رہے اور اپنے فرض سے غفلت نہ برتے۔ اس نے سوداگروں اور دکانداروں کی نگرانی کے لیے جا بجا افسر مقرر کیے۔ کوئی تاجر مول تول میں گاہک کو دھوکہ دیتا تو پکڑا جاتا اور اسے سخت سزا دی جاتی۔ سلطان محمود غزنوی کی سلطنت بڑی مضبوط ہو چکی تھی، ساری سلطنت میں امن و امان تھا، سڑکیں محفوظ تھی اور لوگ خوشحال اور مطمئن تھے۔ دوسری خوبیوں کے علاوہ سلطان محمود علماء اور شعراء کا بڑا قدردان تھا، احکام شریعت پر بھی پوری طرح عمل کرتا تھا، لیکن تعصب اور مذہبی تنگ نظری سے ہمیشہ اس کا دامن پاک رہا۔ اس نے ہندوؤں کی اچھی خاصی بڑی تعداد کو اپنے لشکر میں شامل کر کے اپنے لشکر کا ایک حصہ ان پر مشتمل کیا تھا، اور یہ لشکر غزنی ہی میں رہتا تھا اور بڑی آزادی سے اپنی مذہبی رسمیں بجا لاتا تھا۔ اس نے کبھی غیر مسلم کو اسلام قبول کرنے پر مجبور نہیں کیا۔ اس کے علاوہ سلطان محمود غزنوی کے انتظامات اور فتوحات کو سامنے رکھتے ہوئے یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ ہندوستان میں مسلمانوں کے مستقل حکومت قائم کرنے کا صحرا محمود ہی کے سر ہے۔ اس نے اوپر تلے ایسے میدان مارے، ایسے حملے کیے کہ ہندوستان میں مسلمانوں کی شجاعت کی دھاک بیٹھ گئی۔ ہندو شاہی خاندان اتنا طاقتور تھا کہ کابل اور غزنی پر فاتح کا پرچم لہرانے کا خواب دیکھ رہا تھا، لیکن سلطان محمود نے ان کا زور توڑ کر ایک طرح سے ہندوستان کے متحد علاقوں میں محصور کر کے رکھ دیا تھا۔ ان کے علاوہ اس نے پنجاب میں بھی قدم جمانے شروع کر دیے تھے اور وہاں اپنے حالات کو مضبوط اور مستحکم کرنا شروع کر دیا تھا۔ سلطان محمود میں بڑی خوبیاں تھی اور وہ بڑا سختی سے اسلام کا پابند تھا، پانچوں وقت کی نماز پڑھتا اور ہر روز قرآن مقدس کی تلاوت کرتا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ بڑا شجاع اور بہادر تھا، خطرے کے وقت ذرا نہ گھبراتا تھا اور کیسی ہی مصیبت کیوں نہ آ پڑے ہمت نہ ہارتا تھا۔ میدان جنگ میں لشکر کے آگے آگے نظر آتا اور بڑھ چڑھ کر تلواریں مارتا تھا۔ اس کی ذاتی شجاعت کی وجہ سے لشکریوں کے حوصلے بڑھ جاتے اور وہ جان توڑ کر حملے کرتے تھے۔ سلطان محمود نے نہ صرف فاتح ممالک اور جمع اموال میں کمال حاصل کیا بلکہ علم و ادب کی بھی سرپرستی کی اور دربار میں زمانے بھر کے منتخب شعراء اور علماء اور فضلاء جمع کر دیے۔ اور واقع یہ کہ برگزیدہ شعراء کا جو جھمنڈ محمود کے دربار میں تھا ایران اور توران کے کسی دوسرے فرمانروا کو میسر نہیں ہوا تھا۔ ان شعراء کی بزالہ سنجیوں اور نکتہ آفرینیوں نے محمود کی فتوحات کو چار چاند لگا دیے تھے۔ ایک روز کوشل اپنے حویلی کے دیوان خانے میں خسار، باشان، ارجان، عثمان اور سنجر کے ساتھ بیٹھی کسی موضوع پر گفتگو کر رہی تھی، جبکہ عبداللہ اور احمد نیالکن دونوں سلطان کے بلانے پر اس کی طرف گئے ہوئے تھے۔
دوران گفتگو عبداللہ قراتگین کی بہن خسار کو اچانک کچھ خیال آیا اور کوشل کو مخاطب کر کے کہنے لگی، کوشل میری بہن، اس موقع پر اگر تم سے ایک بات کہوں تو مانو گی، اور ایک کہ تم برا بھی محسوس نہیں کرو گی؟ خسار کے ان الفاظ کے جواب میں کوشل نے گھورنے کے انداز میں اس کی طرف دیکھا اور کہنے لگی، خسار میری بہن، تم کیسی گفتگو کر رہی ہو؟ تمہاری حیثیت میری سگی بہن جیسی ہے، اس لیے کہ تم میرے شوہر کی بہن ہو۔ کہو تم کیا کہنا چاہتی ہو؟ میں تمہاری کسی بات کا برا نہیں مانوں گی۔ اگر تم اس طرح کا سوال مجھ سے کرتی رہوں گی تو میں تم سے ضرور برا مانوں گی۔ خسار نے چونک کر کوشل کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا، ساتھ ہی کہنے لگی، میری بہن ایسی بات نہیں ہے، اور آئندہ ایسے الفاظ بھی ادا نہ کرنا۔ تم اس حویلی کی مالک ہو، یہ گھر تمہارا ہے۔ بس میں ایک موضوع پر تم سے وضاحت کرنا چاہتی تھی اور مجھے امید ہے کہ میری بہن انکار نہیں کرے گی۔ دراصل میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ ہندوستان کے اتنے بڑے علاقے پر تمہارے باپ اور تمہارے بھائی کی حکومت رہی، کیا تمہارا خاندان شروع ہی سے ان سرزمینوں کا رہنے والا تھا؟ یہاں تک کہتے کہتے خسار کو رک جانا پڑا، اس لیے کہ کوشل کی خوبصورت سرخ لبوں پر ہلکا سا تبسم نمودار ہوا، اور اس کے بعد اس نے اپنے خاندان اور ہندوستان کے ہندو دھرم کے تعلق سے تفصیل کے ساتھ خسار، ارجان، عثمان اور عبداللہ کو سنا ڈالا تھا۔ جب کوشل خسار، ارجان، عثمان اور عبداللہ کو ہندو دھرم کے تعلق سے کہہ رہی تھی کہ اچانک وہ رک گئی، اس لیے کہ دیوان خانے میں احمد نیالتین داخل ہوا۔ پھر وہ اپنے بھائی عثمان، اپنی بیوی پاشان اور خسار کو مخاطب کر کے کہنے لگا، میرے ساتھ گھر چلے، لشکر نے کل کوچ کرنا ہے، میری تیاری بھی کرنی ہے، اور یہ عبداللہ کہاں چلا گیا ہے؟ اس پر سنجر بولا اور کہنے لگا، بھائی تو نہانے کے لیے گئے ہیں۔ سنجر نے بھی یہ الفاظ کہے ہی تھے کہ عبداللہ نے بھی نہا کر دیوان خانے میں داخل ہوا۔ اس موقع پر جب پاشان، خسار اور عثمان جانے کے لیے اٹھے تب احمد نیالتین کی طرف دیکھتے ہوئے عبداللہ کہنے لگا، بھائی میرے خیال میں سب کھانا ہی کھا کر سو جاؤ۔ پھر اس پر احمد نیالتین بول اٹھا، عبداللہ میرے عزیز بھائی، ابھی جا کر بہت کچھ کرنا ہے، لشکر نے کل جانا ہے اور میری کوئی تیاری بھی نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ہی عبداللہ خاموش ہو رہا۔ جب تو احمد نیالتین، عثمان، خسار اور پاشان اٹھ کر وہاں سے چلے گئے تھے، ان کے جانے کے بعد عبداللہ سنجر اور پاشان ارجان کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، تم دونوں میاں بھی بیٹھو، میرے خیال میں کوشل میرے ساتھ میری تیاری کھل کر کرتی ہے۔ سنجر اور ارجان نے جب اس سے اتفاق کیا تب کوشل اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ عبداللہ اور کوشل دونوں میاں بھی اپنی خوابگاہ میں داخل ہوئے۔ اس موقع پر کچھ اداس اور پریشان تھی۔ عبداللہ کچھ دیر تک غور سے اس کی طرف دیکھتا رہا، پھر اس کے شانے پر ہاتھ رکھا اور بڑی اپنائیت اور محبت میں اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، کیا بات ہے؟ میں دیکھتا ہوں تم کچھ الجھی اور پریشان اور فکر مند ہو، کیا کسی نے تم سے کچھ کہا ہے؟ کیا کسی موضوع پر تمہاری دل شکنی ہوئی ہے؟ عبداللہ قراتگین کی طرف دیکھتے ہوئے کوشل مسکرائی اور کہنے لگی، یہاں کوئی میری دل شکنی نہیں کرتا، یہاں تو مجھے اپنوں سے بھی زیادہ پیار ملا ہے، ہر کوئی میرا بہترین خیال رکھتا ہے، کوئی میری دل شکنی کیوں کرے گا؟ کوشل جب خاموش ہوئی تب عبداللہ مسکراتے ہوئے کہنے لگا، اچھا تمہاری اداسی اور تمہاری اس طرح غمگین ہونے کی وجہ میں سمجھ گیا ہوں۔ تم یہ خیال کر رہے ہو کہ میں کل اپنے لشکر کے ساتھ یہاں سے کوچ کر جاؤں گا اور تم یہاں اکیلی کیسے وقت گزاروں گی؟ تو میں تم سے کہوں گا کہ میں تمہیں یہاں چھوڑ کر تو نہیں جاؤں گا، تم میرے ساتھ لشکر میں رہوں گی اور میرے ساتھ ہی یہاں سے کوچ کروں گی۔ عبداللہ کے الفاظ پر کوشل کی خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی، بس چپ چاپ اس نے بڑے خوش کن انداز میں بڑے پیار سے اپنا سر عبداللہ قراتگین کے شانے پر رکھ دیا، ساتھ ہی عبداللہ قراتگین سے مخاطب کر کے کہنے لگا اسے، میرے خیال میں شام کا کھانا کھانے سے پہلے ہم دونوں مل کر اپنی تیاری مکمل کر لیں۔ کوشل نے اسے اتفاق کیا تو پھر عبداللہ قراتگین کو مخاطب کر کے کہنے لگی، کیا ہم یہاں سے سیدھا قنوج کا رخ کریں گے؟ اگر ایسا کریں گے تو راستہ کون سا اختیار کرایا جائے گا؟ اس پر عبداللہ کہنے لگا، سلطان کے ساتھ جو ہماری گفتگو ہوئی ہے اس کے مطابق مخبروں نے یہ اطلاع دی ہے کہ راجہ جے پال اپنے لشکر کے ساتھ ہماری راہ روکے گا۔ اصل میں ہندوستان کے سارے راجاؤں نے ایک بار پھر اتفاق کر لیا ہے اور وہ قنوج کے راجہ کے خلاف حرکت میں آئے ہیں، اس لیے قنوج کے راجہ نے سلطان کے ساتھ صلح جوئی اور مصالحت کر لی تھی اور یہ معاملہ ہندوستان کے راجاؤں کو پسند نہیں آیا۔ اب جے پال کے ذمہ کام لگایا گیا کہ پہلے وہ سلطان سے ٹکرائے، اگر تو جے پال سلطان کو شکست دینے میں کامیاب ہو گیا تو پھر ہندوستان کی سرزمینوں میں جے پال کی وہ واہ ہو جائے گی اور جے پال سلطان محمود کے ہاتھوں چھپے ہوئے اپنے علاقے واپس لینے کی ابتدا کر دے گا، اور اگر جے پال کو سلطان کے ہاتھوں شکست کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو پھر جے پال بھاگ کر دوسرے راجاؤں کے لشکر سے جا ملے گا۔ اس طرح سارے راجا متحد ہو کر سلطان کے خلاف ضربے لگائیں گے۔ اسی بنا پر ہمارا پہلا پڑاؤ تو دریا سندھ کو عبور کرنے کے بعد کہیں بھی راجا جے پال کے ساتھ ہو سکتا ہے، اس کے بعد ہمارا لشکر لاہور کا رخ نہیں کرے گا۔ سلطان ابھی تک لاہور سے تو پہلو طے کر رہے ہیں، ویسے سلطان کے ذہن میں یہ بات ہے کہ جس طرح لاہور کے راجا بار بار سلطان کے خلاف حرکت میں آتے ہیں تو سلطان چاہتا ہے کہ کسی نہ کسی مناسب دن لاہور پر حملہ ور ہو کر لاہور پر قبضہ کر لیا جائے۔ عبداللہ قراتگین کے ان الفاظ پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کوشل کہنے لگی، یہ خبر میرے لیے واقعی بہت اچھی ہے،
अगर हम दोनों मियाँ बीवी लाहौर में क़याम करते हैं तो फिर मेरी खुशी, मेरी इत्मीनान की कोई इंतहा ना होगी। कौशल के खामोश होने पर अब्दुल्लाह करादगीन फिर बोला और कहने लगा, लेकिन इस बार सुल्तान लाहौर से कोई तारुज नहीं करेगा। सुल्तान का इरादा यही है कि पहले जयपाल को मार भगाया जाए और जब वो भाग जाएगा तो सुल्तान कुछ दूर तक उसका ताकुब करेगा। उसके बाद सुल्तान थांसीर के रास्ते कनूज का रुख करेगा और जो राजा कनूज के राजा के खिलाफ हरकत में आने की ठाने हुए हैं उनसे निपटना जाएगा, इसलिए कि थांसीर अब हमारी गिरफ्त में है और वहां हमारे हक मुकर्रर है। अब्दुल्लाह की इस गुफ्तगू से कौशल खुश हो गई थी। फिर दोनों मियाँ बीवी अपनी तैयारी में लग गए थे और यूं अगले रोज दोनों अपने लश्कर में गजनी से कूच कर गए थे। फिर सुल्तान ने लाहौर पर हमला किया और लाहौर को सुल्तान ने थोड़ी मेहनत से कब्जा कर लिया। इस तरह सुल्तान ने दिन ब दिन कई हिंदुस्तान के राजाओं को शिकस्त दी और हर जगह इस्लाम का परचम बुलंद कर दिया। और यूं अब्दुल्लाह करातगीन और कौशल देवी की जिंदगी भी चल रही थी। अब सुल्तान महमूद गजनवी के सामने कई हिंदुस्तान के इलाकों के बाद अब सुल्तान को सोमनाथ की जमीन पुकार रही थी। अब हालात ने सुल्तान महमूद को सोमनाथ पर हमला करने की तरगीब दी। इसकी वजह यूं बनी कि सुल्तान महमूद गजनवी के हाथों लगातार और यके बाद दिगर हिंदुस्तान के सारे राजाओं को जो पैदर पे और लगातार शिकस्तें हुई तो हिंदुस्तान के ब्राह्मणों ने चारों तरफ ये खबर फैला दी कि चूंकि सोमनाथ मंदिर का बड़ा देवता सारे राजाओं के खिलाफ है, इसी बिना पर सुल्तान महमूद को फतह नसीब हुई। पंडितों ने हर शहर हर जगह खबर फैलाना शुरू कर दी थी कि सुल्तान जब हिंदुस्तान के मुख्तलिफ मकामात फतह कर रहा था तो असल हकीकत यह है कि उन पर उताब सोमनाथ की नाराजगी के बाइस हुआ था। चुनांचे सुल्तान को जब इस अफवाह के फैलने और उन खबरों के आम होने की इत्तला हुई तो उसने सोमनाथ पर हमलावर होकर उस बुत को तोड़ने का मुसम्मम इरादा कर लिया, जिसकी बिना पर हिंदुस्तान के अंदर ये गलत खबरें अफवाहें फैल रही थी। एक मौर्रिख के मुताबिक रियासत जूनागढ़ वाक़ गुजरात का काठियावाड़ में समुंदर के किनारे एक मशहूर शहर सोमनाथ के मंदिर में जो देवता का एक कवि हैकल बुत रखा था। हिंदुस्तान के तमाम राजा महाराजे उस बुत से अकीदत रखते थे। सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण के मौके पर यहाँ एक जबरदस्त मेला लगता था और सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात उस बुत के खातिर नजर किए जाते थे। उस मंदिर के मसारिफ पूरे करने के लिए मुख्तलिफ राजाओं ने 10,000 गांव वक्फ कर रखे थे। हिंदुस्तान में उस बुत की इतनी अहमियत और कदर थी कि सोमनाथ पर हमला करना पूरे हिंदुस्तान के खिलाफ ऐलान जंग करने के मुतरादिफ था। लेकिन सुल्तान महमूद ने उस बुत को तोड़ने का मुसम्मम इरादा कर लिया था ताकि लोगों की गलत फहमी भी दूर हो जाए कि उस बुत की नाराजगी की वजह से सुल्तान को फतह और राजाओं को शिकस्त का सामना करना पड़ा। लेकिन तवील सहराई सफर तय करके सोमनाथ पहुंचना कोई आसान काम ना था, मगर सुल्तान ने इन तमाम मुश्किलात पर फतह पाने का तहिया कर लिया। चुनांचे वो सिर्फ 30,000 चूदा लश्करियों के हमरा सोमनाथ की तरफ बढ़ा। सोमनाथ की हिफाजत के लिए हिंदू राजाओं का एक लश्कर जर्रार मौजूद था, मगर सुल्तान महमूद ने इंतहाई शुजाअत और बहादुरी का मुजाहरा करते हुए उन राजा और उनकी अस्करी कुव्वत को कोई अहमियत ना दी और बड़े तेजी और बर्क रफ्तारी के साथ सोमनाथ के मंदिर की तरफ बढ़ा था। एक और मौर्रिख सोमनाथ से मुतालिक लिखता है कि सोमनाथ को सुमानाथ भी कहकर पुकारा जाता है। ये मौर्रिख मजीद लिखता है कि हिंदुस्तान का एक इंतहाई मुतबरक मकाम था। बहरहाल सुल्तान ने अब उसको तोड़ने का इरादा कर लिया था। सोमनाथ के लफ्जी माने चांदी का हकीम है। हिंदू अकीदे के मुताबिक एक मंदिर 3,000 साल पुराना था। वहां एक बहुत बड़ा मंदिर था जिसके 56 सुतून थे। ये सुतून सागवान की लकड़ी के थे। इनमें सिक्का भरा हुआ था। मंदिर की बुलंदी 13 मंजिला थी। मंदिर की शक्ल मखरूती मिस्री मीनार जैसी थी। सबसे ऊपर खालिस सोने की 14 लट्टू से लगे हुए थे जो कई मील दूर से सूरज की रोशनी में नजर आते थे। फर्श सागवान के तख्तों का था जिन्हें सीसा से जोड़ा गया था। मंदिर के अंदर एक बहुत बड़ा बुत था जो 3 गज जमीन से बाहर और 2 गज जमीन के अंदर था। बुत सियाह रंग के पत्थर से तराशा गया था। उसमें बेशुमार हीरे जवाहरात जड़े हुए थे। ये चांदी का देवता था। बुत की शक्ल इंसानी न थी बल्कि हिंदू देवताओं के जिस्म के एक हिस्से की सी थी। बुत पर मुख्तलिफ ताकतवर हैवानों की शक्ल बनी हुई थी। उनके सर पर हीरे जवाहरात मुरसे होने का एक झलकार लटक रहा था। यह बुत बहुत ताकतवर माना जाता था और इसकी पूजा गुजरात काठियावाड़ के अलावा रंग कुछ और सिंध के इलाके में भी की जाती थी। नई दुल्हन अपनी जिंदगी को कामयाब करने के लिए तन्हा उसके रूबरू जाती थी। औलाद से महरूम औरतें भी उसकी इबादत के लिए आती थी और दर पर्दा मंदिर के मनहत पंडित और पुजारी उन औरतों को उनकी आबरू से महरूम करते थे। अल-बिरूनी ने भी इन बातों की तस्दीक की है। उस दौर में हिंद में मुख्तलिफ शक्लों के ऐसे 12 बुत की पूजा की जाती थी।
البیرونی نے 4 سال ہندوستان میں گزارے. اس نے سنکرات سیکھ لی تھی. اس نے فلسفہ اور ہندو مذہب کی تاریخ کا گہرا مطالعہ کیا تھا اور بے شمار مقام دیکھے تھے. اس کے علاوہ کئی اور علوم کا بھی ماہر تھا. تمام ہندو کے بت بقول البیرونی اس کے ماتحت مانے جاتے تھے. ہندوؤں کے عقیدے کے مطابق روحیں جسم سے جدا ہونے کے بعد سومناتھ آ کر جمع ہوتی تھی اور چاند گرہن کے دوران دیوتا جس بدن میں چاہتا جان ڈال دیتا تھا. مندر کے دروازے پر زرفرت کے پردے لٹکے تھے جن کی چھالگروں میں موتی جڑے ہوئے تھے. ہر پردے کی قیمت 20,000 دینار تھی. ہر روز ہزاروں عقیدت مند وہاں آتے جاتے تھے. مندر شہر قلعہ کے اندر تھا. قلعہ بہت بڑا تھا اور اس کے گرد گہری خندق کا حصار تھا. فصیل بلند اور مضبوط تھی. قلعے کے اندر حفاظتی دستے موجود تھے. مندر کے ایک طرف سمندر کی لہریں دیواروں سے ٹکراتی تھی کیونکہ سومناتھ ہی اب تک محمود کے غضب سے بچا ہوا تھا. اس لیے ہندو راجاؤں نے اس کی حفاظت کے لیے بے شمار لشکری جمع کر لیے تھے. ہر راجا نے سومناتھ کی جانب خبر ملتے ہی فوج بھیجنے کی تیاری کر لی. چند دستے محمود کو راستے روکنے کے لیے بھی روانہ کر دیے. اس کے علاوہ اجمیر، جودھ پور، کوئلٹا، ادے پور، پتن، اجین، کھنڈو کے راستوں پر جا بجا لڑاکا اور دیکھ بھال دستے روانہ کیے گئے. غزنی سے سومناتھ کا راستہ طویل ہونے کے علاوہ نہایت دشوار گز تھا. دریاؤں کو عبور کرنے اور دشمن سے لڑائی کے علاوہ حصار کو بھی پار کرنا تھا جہاں آب و گیاہ نہ پیدا تھا. سلطان محمود نے ان تمام مشکلات کے باوجود سومناتھ کے بتوں کو برباد کرنے کا فیصلہ کر لیا. 30,000 سواروں کے ہمراہ غزنی سے 10 شعبان کو روانہ ہوا. 15 رمضان کو ملتان پہنچا اور وہاں سے سیدھا صحرائے چوہلستان اور صحرائے راجپوتانہ کا کاکھٹن راستہ اختیار کر کے سومناتھ کے لیے روانہ ہوا. کہتے ہیں کہ روانگی سے بیشتر اس نے اپنا بندوبستی نظام حالات کے مطابق درست کیا. 30,000 اونٹ پر خوراک موجود تھی. ہر سوار کے لیے فالتو گھوڑے اور اونٹ بھی تھے. غزنی اور ملتان سے اس کے ہمراہ 10,000 لڑاکا سوار بھی تھے. سلطان نے برق رفتاری سے پیش قدمی شروع کی اور صحرا کو پار کرنے کے لیے غالباً لشکر نے 2 راستے اختیار کیے. اس کے لشکر کا بڑا حصہ ملتان سے اوچ یا بہاولپور لودھراوا جیسی لمبیر کے شمال مغرب سے ہو کر گزرا. جیسے لمبیر اس دور میں بہت بڑا شہر تھا. اس کے 12 دروازے تھے اور اپنے علاقے کا دارالخلافہ تھا. سلطان کے حملہ ور ہونے اور سومناتھ سے متعلق ایک اور مورخ اس طرح رقم تراز ہے. سلطان محمود کے پاس خبر پہنچی کہ متھیرا، مہابین اور تھانسیر کے برہمنوں نے اپنی دوسرے مرکز سومناتھ یعنی گجرات میں جا کر پناہ لی ہے اور گجرات کے راجا کی سرپرستی میں انواع اور اقسام کی فریب دینے والی باتیں کر رہے ہیں. نے سندھ اور گجرات کے بقیہ السیف اساکر بھی اس جگہ جمع ہو گئے ہیں اور انہوں نے فرما روا مصر سے خط و کتابت شروع کر دی ہے. سلطان محمود غزنوی جب سومناتھ پہنچا تو اپنے لشکر کو اس نے ایک نہایت مناسب جگہ پڑاؤ کرنے کا حکم دیا. اب سومناتھ میں 3 قوتیں سلطان محمود سے ٹکرانے کے لیے تیار تھی. ایک خاصا بڑا لشکر سومناتھ کے اندر موجود تھا جو قلعہ، شہر اور مندر کی حفاظت کر رہا تھا. اس کے علاوہ سومناتھ چونکہ بالکل سمندر کے کنارے تھا لہٰذا ایک بحری بیڑا بھی سمندر میں کھڑا تھا. وہ بھی ضرورت کے وقت نہ صرف یہ کہ سومناتھ کے لوگوں کو رسد کا سامان اور دیگر ضروریات فراہم کر سکتا تھا بلکہ بیک وقت ضرورت اس بحری بیڑے میں کام کرنے والے جنگجو ایک قوت بن کر سلطان سے ٹکرا بھی سکتے تھے. جبکہ سومناتھ سے ذرا ہٹ کر ہندوستان کے راجاؤں کا ایک بہت بڑا لشکر بھی سلطان کی آمد کا منتظر تھا اور سلطان پر ضرب لگانے کے لیے تیار تھا. سلطان نے پڑاؤ کرنے کے بعد اپنے لشکر کو سستانے اور آرام کرنے کا موقع فراہم کیا. اس کے بعد اپنے سالاروں سے مشورہ کرنے کے بعد یہ طے پایا کہ پہلے بحری بیڑے کے جنگجو سے نمٹ لینا چاہیے تاکہ سمندر کی طرف سے مسلمانوں کو اطمینان ہو جائے اور اس کے بعد مسلمان پوری ایک جہتی اور اطمینان کے ساتھ سومناتھ پر حملہ ور ہو کر اس پر قبضہ کرنے کی کوشش کریں. چنانچہ سلطان ایک طرح سے بظاہر بالکل بے تعلق سا کھڑا رہا. دشمن کا بحری بیڑا بھی خاموش تھا. راجاؤں کا متحد لشکر بھی بالکل پرسکون تھا. ان میں سے کچھ لوگ یہ بھی خیال کر رہے تھے کہ مسلمانوں کے سلطان نے وہاں پہنچ کر غلطی کی ہے اور اب وہ پچھتا رہا ہے لہٰذا سومناتھ پر حملہ ور ہونے کے بجائے وہ واپس جانے کو ترجیح دے گا. لیکن ایک رات سلطان کے لشکر کا ایک حصہ حرکت میں آیا، 2 حصوں میں تقسیم ہوا اور پھر بڑی رازداری سے وہ بحری بیڑے کے جنگجوؤں کی طرف بڑھا. بحری بیڑے کے وہ جنگجو رات کے اس وقت اپنی جہازوں اور کشتیوں سے نکل کر ساحل پر آرام کر رہے تھے. چنانچہ سلطان محمود کا وہ لشکر 2 حصوں میں تقسیم ہو کر آگے بڑھا. پہلے ایک حصے حرکت میں آیا اور اس نے ساحل پر گہری نیند سوئے ہوئے ان جنگجوؤں پر سناٹوں کی گونجوں میں رگوں میں اداسیوں کی طرح حملہ ور ہو گیا. سلطان کے لشکر کے اس حصے کی اس طرح حملہ ور ہونے سے ساحل پر لیٹے وہ جنگجو چونکے تھے.
اب وہ اپنے ہتھیار سنبھال کر مسلمانوں کا مقابلہ کرنے کے درپے ہونے لگے تھے کہ مسلمانوں کے لشکر کا دوسرا حصہ دوسری سمت سے کارگر شیشہ گری میں زندگی کی دوامی قدروں کی طرح حملہ ور ہو گیا تھا۔ اس طرح ساحل پر بڑے بڑے لشکری چھاؤں کو ترستے درختوں کی طرح موت سے گلے ملنے لگے تھے۔ دونوں لشکر کے ٹکرانے سے سمندر کے کنارے رزم گاہ میں سلامتی کا کوئی گوشہ، آبرو کی سلامتی میں عزت کا کوئی نشان محفوظ نہ رہا۔ رگوں کو چوس لینے والی ایسی ہوائیں صدیوں کی تیرکی غبار کی طرح پھیلنے لگی تھی۔ رات کی اندھیری میں چھپے ہر شے کو عذاب روتوں کی نفرت بھری روتوں میں عیاں کرنا شروع کر دیا تھا۔ اب سلطان محمود نے سومنات پر براہ راست ضرب لگانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ چنانچہ یہ منصوبہ بندی کی گئی کہ لشکر کے دو حصے کر دیے گئے۔ ایک حصے کی ذمہ شہر کی فصیل پر چڑھ کر شہر پر قبضہ کرنے کی ذمہ داری عائد کر دی گئی تھی اور اس حصے میں سلطان محمود خود بھی شامل تھا۔ لشکر کے دوسرے حصے کی ذمہ ایک کام لگایا گیا تھا کہ وہ شہر کے اس سمت رہے جس سمت ہندوستان کے راجاؤں کا متحد لشکر اس انتظار میں تھا کہ جو ہی مسلمان سومنات پر حملہ ور ہو وہ پشت کی جانب سے ان پر حملہ ور ہو کر انہیں تاک کر ان کا خاتمہ کر دیں۔ وہ چاہتے تھے کہ مسلمان جب سومنات پر حملہ ور ہوں گے تو سومنات کے قلعہ اور شہر کے اندر جو حفاظتی لشکر ہے اس سامنے کی طرف سے مسلمانوں پر ضرب لگائے گا اور پشت کی جانب سے راجاؤں کا متحد لشکر حملہ ور ہوگا۔ اس طرح دو طرفہ حملوں سے وہ مسلمانوں کو پیس کر رکھ دیں گے۔ چنانچہ خود سلطان اور اس کے سالار بھی دشمن کی اس منصوبہ بندی سے آگاہ تھے، اس لیے کہ سلطان کے اطلاع گر اور اس کے مخبر بڑی تیزی سے ادھر ادھر خبریں حاصل کرتے ہوئے یہ ساری خبریں سلطان تک پہنچا رہے تھے اور سلطان دشمن کی نقل و حرکت سے برابر آگاہی حاصل کرتا جا رہا تھا۔ چنانچہ لشکر کے جو دو حصے کیے گئے تھے اس میں ایک حصہ جو سلطان کے پاس تھا اس نے فصیل پر چڑھنے کا ارادہ کر لیا اور دوسرے حصے نے راجاؤں کے متحد لشکر کو روکنا چاہا۔ چنانچہ سلطان نے اپنے دو حصوں کے لشکر کو مزید دو حصوں میں تقسیم کیا، ایک حصہ اپنے پاس دوسرا اپنے سردار کی سرکردگی میں دیا۔ اس طرح سلطان نے رسیوں کی سیڑھیوں کے ذریعے فصیل پر چڑھنے کی ابتدا کی۔ اس موقع پر جب قلعے کے برجوں اور قلعہ کے اندر سے مسلمان پر تیر اندازی کرنے کی کوشش کی گئی تو سلطان اپنے لشکر کے حصے کو جو دو حصے کیے گئے تھے ان میں سے ایک حصے تو سلطان کے فصیل پر چڑھنے لگا، دوسرے حصے نے فصیل اور اس کے برجوں پر ایسی تیزی مسلادھار بارش کی طرح تیر اندازی کی کہ فصیل کے محافظ بوکھلا کر رہ گئے اور اسی بوکھلاہٹ میں سلطان اپنے لشکر کے آدھے حصے کے ساتھ شہر کی فصیل پر چڑھنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ یہ صورتحال مسلمانوں کے لیے بڑی خوش کن تھی۔ چنانچہ لشکر کا دوسرا حصہ جسے سلطان نے فصیل پر چڑھتے وقت دشمن پر تیر اندازی کرنے کے لیے بٹھایا تھا اب وہ بھی سلطان کے پیچھے پیچھے فصیل پر چڑھ گیا۔ اس طرح جب شہر کے اندر محصور لشکر نے فصیل پر چڑھنے والے مسلمان لشکریوں پر دباؤ ڈالنا چاہا تو سلطان نے ان پر حملہ ور ہو کر نہ صرف یہ کہ ان کی اکثریت کو کاٹ کر رکھ دیا بلکہ انہیں سلطان نے شہر پناہ پر چڑھنے کے لیے جو سیڑھیاں بنی ہوئی تھی ان سیڑھیوں سے بھی سلطان نے انہیں حملہ ور ہو کر دور بھگا دیا تھا۔ اس موقع پر جب سلطان اپنے پورے لشکر کے ساتھ فصیل پر چڑھ گیا، فصیل کے اندر سے جو سلطان پر حفاظتی لشکر نے دباؤ ڈالنا شروع کر دیا تھا اس دباؤ کو بھی سلطان نے کم کرنا شروع کر دیا۔ چنانچہ راجاؤں کا وہ متحد لشکر جو سومنات کے نواح میں قیام کیے ہوئے تھا اسے جب خبر ملی کہ مسلمانوں نے شہر پر حملہ کرنا شروع کر دیا ہے اور مسلمانوں کے لشکری فصیل پر چڑھنا شروع کر دیے ہیں تب وہ لشکر حرکت میں آیا تاکہ آگے بڑھ کر فصیل پر چڑھنے والے مسلمانوں پر حملہ ور ہو جائے۔ لیکن مقامی لشکر کی بدقسمتی تھی کہ سلطان نے ان سے نمٹنے کے لیے اپنے لشکر کا جو ایک حصہ مختص کیا تھا اس حصے نے راجاؤں کے متحد لشکر کو بدترین شکست دے کر اسے بھاگنے پر مجبور کر دیا اور ان کے پڑاؤ کی ہر چیز پر قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد وہ لشکر بھی ایک طرح سے فارغ ہو گیا تھا کیونکہ راجاؤں کا لشکر بھاگ گیا تھا، تاہم انہوں نے ان کے پڑاؤ پر قبضہ کرتے ہوئے ہر چیز کو سنبھالنا شروع کر دیا تھا۔ اتنی دیر تک سلطان محمود غزنوی شہر میں داخل ہو چکا، شہر کے اندر جو حفاظتی لشکر تھا وہ بھی زیادہ دیر مزاحمت نہ کر سکا اور سومنات پر سلطان کا قبضہ ہو گیا۔ سومنات پر حملہ اور اس پر قبضے کے حالات مختلف مورخین نے لکھے ہیں۔ ایک مورخ لکھتا ہے کہ سلطان محمود جب اپنے لشکر کے ساتھ سومنات کی طرف پیش قدمی کر رہا تھا تو اس کے لشکر میں صرف 30,000 اونٹ ایسے تھے جنہیں بندوبستی بھی کہا جاتا تھا، یعنی ان پر پانی، خوراک اور اسلحہ لدا ہوا تھا۔ مورخ یہ بھی لکھتے ہیں کہ 3,000 اونٹ اگر اپنے درمیان 10 گز یا 10 میٹر کا فاصلہ رکھتے ہوئے قطار میں پیش قدمی کر رہے ہوں تو اس قطار کا فاصلہ 170 میل یا 275 کلومیٹر بنتا ہے۔ اس کے علاوہ لشکر کے ہر دستے میں ہر ایک کے پاس بندوبست کے 2 اونٹ تھے۔ بندوبستی نظام کے مزید اونٹ دیے گئے تھے، مگر یہ عظیم مجاہد ارادے کا پختہ اسلام کی سربلندی کی خاطر حرکت میں آیا تھا
اور بتوں کو برباد کرنے کا جذبہ نے اس کے سامنے ہر رکاوٹ کو آسان کر دیا تھا۔ اس کی مقناطیسی قیادت نے لشکر میں اتحاد قائم کیا تھا۔ یہی مورخ لکھتا ہے کہ قلعے سے باہر شہر کے کچھ دور راجاؤں کا لشکر پڑاؤ ڈالے تھا۔ سلطان کے قلعے کو 3 طرف سے گھیر لیا اور قلعے سے باہر لشکر کو روکنے کے لیے ایک دستے نے دفاعی پوزیشن اختیار کر لی تھی تاکہ سلطان کے قلعے پر حملے میں ادھر سے مدافعت نہ ہو۔ سلطان کو یقین تھا کہ اگر قلعہ اور مندر فتح ہو گیا تو قلعے سے باہر مقامی لشکر بددل ہو جائیں گے اور مقامی لشکر اور شہری قلعے سے باہر دیواروں اور چھتوں پر چڑھ کر مسلمانوں کا تمسخر اڑانے لگیں گے اور خوش ہو رہے تھے کہ جلد سومناتھ جی انہیں تباہ کر دیں گے۔ پجاری پوجا کر رہے تھے، گویے گا رہے تھے، داسیاں ناچ رہی تھی، البتہ مندر کے حیا سوز واقعات سے باخبر اور بدھ کے فراڈ سے واقف پنڈتوں کو یقین تھا کہ ان کا بھانڈا عنقریب پھوٹ جائے گا۔ ایسے حالات میں عائش پرست پنڈت پوجا پاٹ کے بہانے اپنے حیوانی خواہشات کی تکمیل کے لیے معصوم لڑکیوں کو تختہ مشق بنا رہے تھے۔ پنڈت اور پجاری ظاہری طور پر مسلمانوں کی بربادی کا یقین دلا رہے تھے، ان میں سے بیشتر بھاگنے کے منصوبے بھی بنا رہے تھے، مگر انہیں یہ بھی یقین تھا کہ سلطان محمود پنڈتوں اور پجاریوں کو قتل نہیں کرتا، وہ تو صرف بتوں کو توڑنے آتا ہے، اور ان کی جان بخشی بھی نظر آ رہی تھی۔ انہیں اس عظیم ترین بت مندر اور بے شمار دولت کی بربادی بھی نظر آ رہی تھی۔ انہیں حسین لڑکیوں اور داسیوں کا بھی غم تھا جنہیں محمود معمول کی طرح آزاد کر دیا کرتا تھا۔ سلطان محمود نے مقامی حکمرانوں، راجاؤں اور امراء کو پنڈتوں کی شرمناک حربوں سے آگاہ بھی کر دیا تھا، مگر ہندو دھرم پر پنڈتوں کا تسلط قائم تھا۔ ان کے سامنے بڑے بڑے راجا بے بس تھے۔ ادھر پنڈتوں کے جوش دلانے پر مقامی لشکری مسلمانوں کے خلاف نعرے لگا رہے تھے، ساتھ ہی ساتھ پنڈت اور لشکری سومناتھ جی سے مدد مانگ رہے تھے۔ بدھ کے سامنے پنڈت گڑ گڑا رہے تھے کہ مسلمان یلغار کر کے قلعے کے اندر داخل ہو گئے۔ جمعہ کا روز تھا اور ہندو مر مٹنے پر تلے ہوئے تھے اور قدم قدم پر لڑ رہے تھے۔ ادھر قلعے سے باہر ہندو لشکر نے بھی حملہ کر دیا، مگر محمود کا لڑاکا دستوں نے لاتعداد مقامی لشکریوں کو روک کے رکھا۔ سارا دن لڑائی ہوتی رہی۔ ہندوستان کے کونے کونے سے سومناتھ کی حفاظت کے لیے لشکری پہنچے تھے، انہیں روکنے کے لیے سلطان کے ہلکے دستے جا بجا پھیلے ہوئے تھے۔ سلطان جلد از جلد مندر فتح کرنا چاہتا تھا۔ ہفتے کے روز سلطان خود شہر میں داخل ہو گیا۔ سلطان بدھ کے سامنے پہنچا تو اپنا جنگی کلہاڑا اٹھایا۔ پجاریوں نے رو کر التجا کی کہ وہ بدھ کو نہ توڑے، اس کے بدلے بے پناہ دولت قبول کرے، لیکن سلطان نے کہا میں چاہتا ہوں کہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ یہ کہہ کر پکارے کہ کدھر ہے محمود جس نے دنیا میں سب سے بڑا بت توڑا۔ میں یہ نہیں چاہتا کہ اللہ یہ کہہ کر مجھے پکارے کہ کدھر ہے وہ محمود جس نے دولت کے بدلے بت فروخت کر دیا۔ ایک کہہ کر سلطان محمود نے ایک ہی ضرب سے بت توڑ دیا۔ بت ٹھوس تھا اور غیر مسلم مورخین کا یہ کہنا بالکل غلط ہے کہ کسی نے محمود کو یہ راز بتا دیا تھا کہ بت کے اندر بے شمار دولت تھی، اور جو دولت پجاری اس بت کے بدلے میں پیش کر رہے تھے وہ بہت کم تھی۔ البتہ پنڈتوں نے بے شمار دولت چھپا رکھی تھی، مگر سلطان کے جاسوسی نظام نے ہر کونے کی تلاشی لے کر بے شمار مال و دولت پنڈتوں سے نکلوا لیا، جس کی مالیت 2 کروڑ تھی۔ کئی مورخین نے تو یہاں تک بھی کہا کہ بت کے اندر واقعی ہیرے اور جواہرات موجود تھے، حالانکہ وہ بہت ٹھوس تھا، جس کے ٹکڑے سلطان نے مکہ معظمہ اور بغداد بھجوائے تاکہ نمازی پاؤں تلے روند کر نماز کو جائے۔ کچھ ٹکڑے غزنی کے جامع مسجد کے دروازے کے سامنے پھینکوا دیے۔ شہر کو آگ لگا دی گئی اور جو پھل کر قلعے کو راکھ کر گئی۔ شہر فتح ہوتے ہی قلعے سے باہر جو بچے کچے ہندو لشکری تھے بھاگ کھڑے ہوئے۔ انہیں یقین ہو گیا کہ سلطان ناقابل تسخیر قوت کا مالک ہے۔ مورخین مزید لکھتے ہیں کہ سمندر کی طرف سے جو مقامی بیڑا آیا تھا اس کے افراد کا خاتمہ کرنے کے بعد سلطان نے سمندر کے راستے کی بھی ناکہ بندی کی تھی۔ سلطان محمود نے بتوں کو برباد کر کے گجرات کا علاقہ دیو آسرم کے حوالے کیا۔ سومناتھ کی جنگ میں تقریباً 50,000 مقامی لشکری مارے گئے۔ سومناتھ کی فتح کے بعد سلطان کو جاسوسی نظام اور دیکھ بھال کے دستوں سے اطلاع موصول ہوئی کہ ہندو بت کی بربادی کا بدلہ لینے کے لیے بھاری تعداد میں انہولاڈا کے راجا پریم دیو کی قیادت میں جمع ہو رہے ہیں۔ ہندو لشکری کے دستے محمود کے واپس جانے کے راستے کی ناکہ بندی کر رہے تھے، یعنی خلیج کچھ سے مدھیر تک کے درمیانی علاقے میں مقامی لشکر چھپے وہ سلطان محمود کی آمد کا منتظر تھا۔ اسی دوران راجا پریم دیو کوشش کی کہ سلطان محمود کی واپسی کی ناکہ بندی نہ کر سکا۔ سلطان محمود کا لڑاکا دستوں نے مقامی جنگجوؤں کو دور رکھا تھا، چنانچہ مقامی لشکری کے کئی دستوں کو مار بھگایا۔ دراصل مقامی لشکری گھبرائے ہوئے تھے، ورنہ سمندر عبور کرتے وقت مقامی لشکر سلطان پر حملہ ور ہو کر نقصان پہنچا سکتا تھا۔ کانڈلا سے سلطان محمود سیدھا شمال کی جانب نگر کوٹ اور عمر کوٹ کے راستے منصورہ کی طرف روانہ ہوا۔ سلطان نے اس شہر کو بھی فتح کر لیا
ایک اور مورخ اس سلسلے میں لکھتا ہے کہ سلطان محمود گجرات ہی میں مستقل سکونت اختیار کرنے اور نہر والا کو اپنا دارالحکومت بنانے پر آمدہ تھا، لیکن اس کے وزیروں اور سرداروں نے اس رائے کی مخالفت کی اور اس کو غزنی لے گئے۔ غالباً محمود گجرات میں اس لیے رہنا چاہتا تھا کہ یہاں رہنے سے کرامات بحرین کا بخوبی استحصال ہو سکتا تھا۔ سومنات کی فتح کے بعد سلطان محمود اپنے لشکر اور اپنے ہر چیز کو سمیٹتا ہوا واپسی کا رخ اختیار کیے ہوئے تھا، اور اب اس کا رخ منصورہ شہر کی طرف تھا۔ راستے میں اس نے ایک جگہ پڑاؤ کیا تاکہ لشکری سفر کی تھکاوٹ دور کرنے کے لیے آرام کرے سستا لے۔ چنانچہ وہاں خیموں کا شہر آباد کر دیا گیا اور لشکریوں کو کھانے پینے کے علاوہ ہر چیز مہیا کی گئی تھی۔ ایسے میں عبداللہ قراتگین اپنے خیمے میں بیٹھا ہوا تھا کہ ایک چھوٹا سالار خیمے کے دروازے پر نمودار ہوا اور عبداللہ کو مخاطب کر کے کہنے لگا، امیر کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ عبداللہ نے جب اس بات میں گردن ہلائی تب وہ سالار مسکراتے ہوئے خیمے میں داخل ہوا۔ عبداللہ نے پہلی گہری نظروں سے اس کا جائزہ لیا، پھر کہنے لگا، یہ جو تم مسکراتے ہو میرے خیمے میں داخل ہوئے تو تمہاری ایسی مسکراہٹ کی کوئی وجہ اور علت ضرور ہے، کہو کیا معاملہ ہے؟ اس پر وہ سالار اور زیادہ مسکرا دیا اور عبداللہ کو مخاطب کر کے کہنے لگا، امیر آپ کا اندازہ درست ہے، دراصل میں آپ کے لیے بہت اچھی بلکہ بہت ہی اچھی خبر لے کر آیا ہوں۔ کون سی اچھی خبر لے کر آئے ہوں؟ غور سے اس سالار کی طرف دیکھتے ہوئے عبداللہ نے پوچھ لیا۔ اس پر وہ سالار بولا اور کہنے لگا، ابھی تھوڑی دیر پہلے لاہور سے کچھ مخبر لشکری داخل ہوئے ہیں، انہوں نے سارے حالات سے سلطان کو آگاہ کیا، ساتھ ہی یہ بھی خبر دی کہ آپ کے یہاں بیٹا ہوا ہے۔ ان میں سے ایک مخبر کو آپ نے جاتے ہوئے کچھ نقدی فراہم کی تھی، وہ رقم اس نے آپ کی بیوی کوشل تک لاہور میں پہنچا دی ہے۔ وہ آپ کے بیٹے کو بھی دیکھ کر آیا ہے، اس کا کہنا ہے کہ آپ کا بیٹا بہت خوبصورت ہے اور یہ کہ لاہور کے قیصر میں آپ کی بیوی کی بہترین دیکھ بھال کی گئی ہے، تاہم وہ بڑی بے چینی سے آپ کی واپسی کا منتظر ہے۔ یہ خبر سن کر عبداللہ قراتگین کی خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی۔ اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہوئے اس چھوٹے سالار کو مخاطب کرتے ہوئے کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ ایک مسلح جوان دروازے پر نمودار ہوا اور دونوں کو مخاطب کر کے کہنے لگا، آپ دونوں کو سلطان نے بلایا ہے۔ اس پر عبداللہ اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا اور جو چھوٹا سالار اس کے بیٹے کی خوشخبری دینے آیا تھا وہ اسے لے کر سلطان کی طرف بڑھا۔ چنانچہ جب سارے سالار سلطان کے خیمے میں جمع ہو گئے تب ایک غائر نگاہ سے سلطان نے سب کا جائزہ لیا، پھر انہیں مخاطب کر کے کہنے لگا، ابھی تھوڑی دیر پہلے ہمارے کچھ مخبروں نے یہ خبر دی کہ منصورہ کا حکیم کراماتی ہو چکا ہے۔ اچھا ہوا میں منصورہ سے گزر کر آگے نہیں چلا گیا۔ آپ لوگوں کو اس لیے جمع کیا گیا کہ یہاں سے کوچ کرنے کے بعد میرا ارادہ منصورہ پر حملہ ور ہونے کا ہے، اس لیے کہ تم لوگ جانتے ہو کہ جہاں کہیں بھی کراماتیوں کی مجھے اطلاع ملتی ہے ان کے احتساب اور خاتمے کے لیے میں ضرور حرکت میں آتا ہوں۔ ابھی میں نے تم لوگوں کو کراماتیوں کے سلسلے میں یہاں بلایا ہے کہ یہاں سے میں چاہتا ہوں کہ منصورہ کی طرف کوچ کیا جائے اور کراماتی ہونے والے حکمرانوں کو سزا دی جائے۔ میں چاہتا ہوں کہ سارا کام اتفاق رائے سے کیا جائے۔ اس سلسلے میں تم میں سے اگر کسی کو کوئی اعتراض ہو تو بولے۔ سلطان محمود کے اس استفسار پر گہری خاموشی چھائی رہی، پھر سارے سالاروں نے سلطان کی رائے سے اتفاق کیا۔ چنانچہ یہ فیصلہ ہوا کہ لشکر کو مزید 2 دن آرام کرنے کا موقع دیا جائے، اس کے بعد منصورہ پر حملہ ور ہوا جائے۔ سلطان محمود غزنوی اپنے لشکر کے ساتھ منصورہ کی طرف بڑھا۔ منصورہ سے متعلق کہا جاتا ہے کہ سندھ میں بہنوا نامی ایک قدیم شہر تھا جسے عرب سیاح اور جغرافیہ نویس اپنی اصطلاح میں برہمن آباد لکھتے ہیں۔ آخر میں شہر بالکل ویران ہو گیا تھا اور یہاں جھاڑیاں تھی۔ اسی ویرانے اور جنگل سے 2 فرسنگ دور منصورہ شہر آباد کیا گیا جو بعد میں حباری حکمرانوں کا دارالسلطنت بنا۔ یہ شہر قدیم جغرافیہ نویسیوں کی توجہ کا بھی مرکز رہا۔ کہتے ہیں کہ یہ شہر دریائے سندھ سے نکلی ہوئی ایک خلیج کے قریب تھا اور وہ خلیج اس شہر کو 3 اطراف سے اس طرح گھیرے ہوئی تھی کہ جزیرہ نما بن گیا تھا۔ اگرچہ اطراف و انواع میں آب و ہوا معتدل تھی مگر خود شہر منصورہ بہت گرم تھا۔ پینے کے لیے پانی دریائے سندھ کی خلیج سے حاصل کیا جاتا تھا۔ بہرحال سلطان محمود غزنوی نے منصورہ کا محاصرہ کر لیا اور سلطان محمود کو زیادہ کوئی دقت نہیں پڑی اور اس نے منصورہ کو فتح کر لیا۔ منصورہ سے نمٹنے کے بعد سلطان محمود اپنے لشکر کے ساتھ واپسی کا رخ کیا۔ پہلے وہ لاہور کی طرف گیا اور شہر سے باہر اس نے اپنے لشکر کو سستانے اور آرام کرنے کا موقع دینے کے بعد پڑاؤ کر لیا تھا۔ کوشل کا بیٹا کئی ماہ کا ہو چکا تھا۔ ایک روز وہ اپنی خوابگاہ میں پالنے میں لپٹے اپنے بیٹے کو مسکراتے ہوئے بڑے غور سے دیکھی جا رہی تھی کہ اچانک اس کی نگاہ اپنے خوابگاہ کے دروازے پر پڑی۔ وہاں عبداللہ کھڑا تھا۔ اپنے شوہر کو اپنی خوابگاہ کے دروازے پر دیکھ کر کوشل کی خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی۔ ایک دم اچھلنے کے انداز میں اٹھ کھڑی ہوئی، بھاگتی ہوئی دروازے کی طرف بڑھی۔ عبداللہ کے دونوں
हाथ थाम कर अपनी ख्वाबगाह में ले गई। अब्दुल्ला ने पहले झुक कर पालने में लेटे और सोए हुए बच्चे को प्यार किया। उसके बाद कौशल के पास बैठ गया। यहां तक कि गुफ्तगू का आगाज कौशल ने क्या कहने लगी। थोड़ी देर पहले सुंदरी और चंदवार यहां से उठ गए हैं। उन्हें किसी से पता चला कि लश्कर सिर्फ 2-3 दिन यहां क्याम करेगा, इसके बाद गजनी की तरफ कूच कर जाएगा। कौशल जब खामोशी तब गौर से उसकी तरफ देखते हुए अब्दुल्ला कहने लगा, तुमने ठीक सुना है कौशल, लश्कर 2-3 दिन यही क्याम करेगा, उसके बाद कूच करेगा। सुल्तान सिर्फ लश्कर को सुस्ताने और आराम करने का मौका देना चाहते हैं। और आप? गौर से अब्दुल्ला की तरफ देखते हुए कौशल ने पूछ लिया। जवाब में अब्दुल्ला कहने लगा, मैं चूंकि लश्कर का हिस्सा हूं, मैं भी लश्कर के साथ गजनी जाऊंगा। दरअसल गजनी में लश्कर क्याम नहीं करेगा। 1-2 दिन ठहरेगा, तैयारी करने के बाद 2-3 मुहिमों की तरफ निकल जाएगा। इस पर गौर से अब्दुल्ला की तरफ देखते हुए कौशल ने पूछ लिया, कौन सी 2-3 मुहिमें? इस पर अब्दुल्ला कहने लगा, एक मुहिम तो राय शहर की है, दूसरी जिरजान और तिब्रिस्तान की है, तीसरी सल्जुकियों के सरदार इसराइल की है। अब्दुल्ला खामोश और तब उदास से लहजे में कौशल ने पूछा, इसका मतलब इन मुहिमों पर हफ्ते नहीं बल्कि महीने लग जाएंगे। जवाब में अब्दुल्ला मुस्कुरा कहने लगा, महीने नहीं चंद हफ्ते ही लगेंगे और इन मुहिमों को सर करके हम बहुत जल्द लौट देंगे। लेकिन मैं यहाँ अकेली लाहौर में तो नहीं रहूंगी। गौर से अब्दुल्ला की तरफ देखते हुए कौशल ने कह दिया था, तुम यहाँ अपने पुराने कैसर में हर आजाइश आराम के साथ जिंदगी गुजार रही हो। मैं यहाँ 2-3 दिन तुम्हारे पास रहूंगा, उसके बाद गजनी की तरफ कूच कर जाऊंगा। अब्दुल्ला के खामोश होने पर कौशल कहने लगी, मैं भी आपके साथ जाऊंगी। इस पर अब्दुल्ला कहने लगा, पहले तुम अकेली थी तो भाग दौड़ कर लेती थी, खीमे की जिंदगी बसर कर लेती थी, तुम्हारे साथ बच्चा है, तुम कैसे मेरे साथ लश्कर गाह में रहोगी? जवाब में कौशल मुस्कुराई कहने लगी, आप मेरा और मेरे बच्चे का फिक्र ना करें, बच्चे को संभालना मेरा काम है, मैं आपके साथ लश्कर में रहूंगी। यहाँ तो मैं अकेली पड़ी रहूंगी। यहाँ 2 कामों के अलावा मेरे पास कोई काम नहीं। पहला है कि आपकी बड़ी बेचैनी और बेताबी से इंतजार करूं, दूसरा है कि फारिग बैठकर मक्खियां मारती रहूं। कौशल जब खामोशी तब गौर से उसकी तरफ देखते हुए अब्दुल्ला कहने लगा, कौशल, ये जिरजान, राय, तूस वगैरह कोहिस्तानी इलाके हैं, बड़ी कठिन मुहिम होगी। इसके अलावा मेरे ख्याल में लश्कर में कोई खातून शामिल नहीं होगी, लिहाजा तुम कैसे अकेले लश्कर में रहोगी? जवाब में कौशल मुस्कुराई कहने लगी, मैं आपके साथ यहाँ से कूच करूंगी, आप अपनी मुहिम निपटा लें, मैं गजनी में रह लूंगी। हमने वहां किसी घर में तो नहीं रहना, वहां हमारा अपना घर है, मैं वहीं रहकर आपका इंतजार करूंगी। साथ ही मैं खिसार, अरजान और पाशान से भी मिल लूंगी, वो भी मेरी आमद पर खुश हो जाएंगे। और जब आप अपनी 3 मुहिमों से फारिग हो जाएं तो फिर हम दोनों मियाँ बीवी और हमारा बच्चा वापस लाहौर आ जाएंगे। पहले ये बताएं कि जिस लश्कर ने आपके साथ आने वाला दौर में लाहौर में क्याम करना है, क्या वो भी इस मुहिम में शामिल होगा? इस पर अब्दुल्ला कहने लगा, वो लश्कर एक तरह से 2 हिस्सों में तकसीम है। एक हिस्सा हर वक्त लाहौर में क्याम करता है, जिसकी कमांडरी बजाते खुद अमीर अयास करते हैं। दूसरा हिस्सा सुल्तान महमूद के लश्कर में होता है। यहां तक कहने के बाद अब्दुल्ला रुका, फिर अपना फैसला देते हुए कहने लगा, कौशल, अगर तुम यहाँ नहीं रहना चाहती, मेरे साथ कुछ करना चाहती हो तो मुझे ये भी मंजूर है, तुम गजनी में रह लेना। मैं अपनी 3 मुहिमों से फारिग होने के बाद गजनी आऊंगा और फिर हम लाहौर वापस आ जाएंगे। अब्दुल्ला के इस फैसले पर कौशल खुश हो गई, फिर अपनी जगह से उठी और कहने लगी, बच्चा अभी सोया हुआ है, अभी काफी देर सोएगा, मैं आपके खाने का एहतमाम करती हूँ। इसके साथ ही कौशल अपनी ख्वाबगाह से निकल गई। 2 दिन बाद सुल्तान ने अपने लश्कर के साथ लाहौर से गजनी की तरफ कूच किया था। उसके बाद सुल्तान ने गजनी पहुंचा, वहां पर उसने 2-3 दिन क़याम किया, फिर अपने लश्कर को लेकर वो अपनी 3 मुहिमों पर निकल गया था। और उसने 3 मुहिमों को सर करने के बाद कई दिनों के बाद एक रोज सुल्तान फातेह की हैसियत से गजनी में दाखिल हुआ। गजनी शहरियों ने शानदार अंदाज में सुल्तान और उसके लश्कर का इस्तकबाल किया। फूल की पत्तियों की बारिश लश्करियों पर कर दी गई। ये एक शानदार इस्तकबाल था जो सुल्तान महमूद का हुआ, और शायद ये आखिरी मुहिम थी जिसे सर करके सुल्तान एक फातेह की हैसियत से गजनी शहर में दाखिल हुआ था। दूसरी तरफ संजर, उस्मान, अरजान, पाशान, खिसार और कौशल भी अपने बच्चे के साथ लश्कर का इस्तकबाल करने लगे थे। एक शाहिरा की तरफ खड़े थे। सुल्तान के पीछे पीछे जब अब्दुल्ला इधर उधर देखते हुए लोगों की गली पाशी के जवाब में हाथ हिला रहा था, अचानक उसके कानों में किसी की आवाज पड़ी। आवाज कौशल की थी जिसने उसे पुकारा था। अब्दुल्ला किसी रद्द अमल का इजहार करना ही चाहता था कि सुल्तान ने वहां अपने लश्कर को रोक दिया, फिर लश्करियों को अपने अपने घरों और मुस्तकिर की तरफ जाने की इजाजत दे दी। अब्दुल्ला और अहमद न्यालकिन भी अपने घोड़ों से उतरे, फिर संजर, उस्मान, अरजान, पाशान, खिसार, कौशल को लेकर अपने घरों की तरफ रवाना हुए। सब अब्दुल्ला की हवेली में दाखिल हुए। जब सब दीवान खाने में बैठ गए तब सबसे पहले अब्दुल्ला और अहमद न्यालकिन को इस कामयाब मुहिम पर मुबारकबादी दी। फिर गुफ्तगू का आगाज संजर ने किया और अपने बड़े भाई अब्दुल्ला को मुखातिब करके कहने लगा, भाई, गुज़िश्ता कई दिन से हमारी बहन कौशल इरादा कर रही थी कि वह आपसे एक मौजू पर गुफ्तगू करे।
इस पर अब्दुल्ला ने कौशल की तरफ देखा। कौशल मुस्कुराई कहने लगी, बात यह कि मैं उन्हें बता बैठी हूं कि जो ही आप इस मुहिम से फारिग होंगे हम लाहौर की तरफ कूच कर जाएंगे। मेरे इस इंकिशाफ के जवाब में संजर, उस्मान, रजान, पाशा और खिसार ने भी बाहम मशवरा करने के बाद इस ख्वाहिश का इजहार किया कि ये भी हमारे साथ लाहौर जाएंगे और वहां कुछ दिन रह कर आएंगे। दरअसल संजर जाने के लिए हिचकिचा रहा था, अरजान जाना चाहती है, खिसार भी बड़ी बेचैन है। संजर इसलिए हिचकिचा रहा था कि उसका कहना था कि चूंकि ये दुकान करता है लिहाजा उसकी दुकान का क्या होगा। इस पर अब्दुल्ला ने अपने पहलू में बैठे अहमद की तरफ देखा। कुछ देर दोनों ने आपस में खुसर पुसर की। फिर अब्दुल्ला सबको मुखातिब करके कहने लगा, वैसे सुल्तान के साथ मेरी मुकम्मल और तफसील के साथ बातचीत हो चुकी है। हमारे दरमियान ये फैसला हुआ कि जिस लश्कर ने लाहौर में मेरे साथ रहना है वो 2-3 दिन यहाँ क्याम करेगा। उसके बाद मैं और कौशल उस लश्कर के साथ लाहौर की तरफ कूच कर जाएंगे। अब जबकि आप सब लोगों का भी इरादा है कि चंद रोज आप सब लाहौर जाकर रहना चाहते हैं तो संजर को इस सिलसिले में परेशान होने की जरूरत नहीं। दुकान किसी के हवाले कर दी जाए। इतने दिन अगर दुकान की आमदनी नहीं हुई तो जितना उसका नुकसान होगा मैं पूरा कर दूंगा। परेशान और फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है। बहरहाल तुम सब तैयार रहना। 3 दिन बाद जब लश्कर यहाँ से कूच करेगा तो हम सब लाहौर का रुख करेंगे। अब्दुल्ला के इस फैसले पर संजर, उस्मान, अरजान, पाशान, खिसार के अलावा कौशल की भी खुशी की कोई इंतहा न थी। चुनांचे 3 दिन बाद अब्दुल्ला, अहमद, कौशल सब के सब उस लश्कर के हमरा लाहौर की तरफ कूच कर गए थे जिस लश्कर ने लाहौर में जाकर अब्दुल्ला करातगीन की कमांडरी में क्याम करना था। इसलिए कि बकौल मुअर्रिखीन सुल्तान महमूद गजनवी ने अब्दुल्ला करातगीन को लाहौर में अपने लश्करों का सालार आला मुकर्रर किया था। तम्मत बिल खैर।